علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ اپنے عہد کو پورا کرو۔ اوفو کا معنی پورا کرو، عہد کا معنی وعدہ۔ اس آیت میں ایفائے عہد کا حکم دیا گیا ہے۔ عہد میں ہر وہ عہد شامل ہے جو خواہ کسی معاہدے کی صورت میں وجود میں آیا ہو یا عام طور پر معاشرے میں معاہدات کو عہد سمجھا اور جانا جاتا ہو۔ جس طرح کبھی عہد ہو، اگر وہ خلاف شریعت نہیں تو اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اوفو بالعقود، وعدے کو پورا کیا کرو۔ ایفائے عہد میں وہ تمام چھوٹے بڑے حقوق اور فرائض بھی شامل ہیں جو خالق سے متعلق ہوں یا مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول، ماں باپ، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، خاندان، پڑوسی، اہل محلہ، استاد، شاگرد، نوکر، آقا، ملک و قوم، غرض ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی صورت میں ظاہری طور پر یا مخفی انداز میں معاہدے کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ انسان فطرتاً اجتماعیت پسند ہے۔ عہد و پیمان کی پابندی سے اجتماعی زندگی کی بنیاد استوار ہوتی ہے اور معاشرے میں باہمی اعتماد اور حسن ظن کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کسی معاشرے کی بقا کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ افراد معاشرہ اپنے وعدوں کی پابندی کریں، بصورت دیگر افراد کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں معاشرہ بد اعتمادی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ ایفائے عہد کا تعلق انسان کے سیرت اور کردار سے ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار میں ایفائے عہد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اس لیے قرآن اور حدیث میں ایفائے عہد کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ اصبر کا معنی صبر کرو، ما کا معنی جو اصابک تجھے پہنچے۔ صبر کا لفظی معنی روکنا، برداشت کرنا، یعنی نفس کو گھبراہٹ، مایوسی، دل برداشتگی سے بچا کر اپنے موقف پر جمائے رکھنا۔ اسلامی اصطلاح میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ پوری طرح اطمینان قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور راہ حق پر پیش آنے والی تمام مشکلات اور مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بھروسہ رکھتے ہوئے ان مشکلات اور مصائب کو چندہ اہمیت نہ دے۔ یہ آیت سورۃ اللقمان کی ان آیات کا حصہ ہے جس میں حضرت لقمان کی حکمت اور ان کی حکیمانہ نصیحتوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے سعادت مند بیٹے کو فرمائی ہے۔ صبر مصائب کو برداشت کرنے اور ہمت ہارنے کا نام نہیں، بلکہ سخت سے سخت حالات کا پامردی سے مقابلہ کرنے، ناموافق حالات میں بھی ہمت نہ ہارنے، خدا پر ایمان اور اس کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کا نام ہے۔ انسان کے اندر اگر مشکلات اور مصائب کے خلاف حق پر ڈٹے رہنے کی خصلت موجود نہ ہو تو دنیا میں کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت وقولوا قولا سدیدا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70۔ سیدھی اور صاف بات، صحیح اور سیدھی بات کہو۔ قولو تم کہو، قولا بات، سدیداً سیدھی۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی روش سے احتراز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ گفتگو کا سلیقہ، آداب، صحیح روش اپنانے کی ہدایت فرمائی گئی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات کرے جو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے حسن بیاں اور حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسے چاہیے کہ دوسروں سے اچھی اور بامقصد گفتگو کرے اور اپنے قول اور عمل کے تضاد کو دور کرتے ہوئے سیدھی اور صاف بات کہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں درستگی پیدا فرما دے گا۔ زبان کو قابو میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ زبان سے جتنی لغزش ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اتنے کسی اور جسمانی عضو سے نہیں ہوتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو بھلی بات کے سوا ہر چیز سے روکے رکھو۔ آخری آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران آیت نمبر 19۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔
دین کا لفظی معنی بدلہ، فیصلہ، ضابطہ، قانون، دستور اور طریقہ کے ہے۔ دین کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسلام کے لفظی معنی میں سلامتی پانا، صلح کرنا، امن پانا اور فرما برداری کرنا کے ہیں۔ اس آیت میں دین سے مراد اللہ تعالیٰ کا حقیقی دین اسلام ہے، یعنی وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ یہی وہ ہدایت اور نظام زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے اور یہاں اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے ایک دین بھی عطا فرمایا۔ اسی دین کا نام اسلام ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔